بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کا نام عزرائیل ہے۔ عزرائیل جو مشہور و معروف فرشتہ ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اتنی زیادہ شہرت ہے، اتنا زیادہ یہ نام مشہور ہے کہ آپ کسی بھی عام مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ جو 4 مشہور فرشتے ہیں ان کے نام بتاؤ، تو جلدی جلدی بتلا دے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ایک صاحب نے کچھ عرب علماء کی ویڈیوز بھیجی ہیں جن میں جو موجودہ مفتی اعظم ہے سعودی عرب کے شیخ صالح الفوزان، ان کی بھی ویڈیو ہے، شیخ صالح العثیمین کی ویڈیو ہے، ایسے ہی ناصر الدین البانی صاحب ہیں، اور بھی بعض رات ہیں۔ ان تمام ہی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لفظ ہے عزرائیل، یہ کسی حدیث کے اندر نہیں آیا ہے۔ تو صاحب معلوم کر رہے تھے کہ کیا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کیا یہ ثابت نہیں ہے اور صرف ملک الموت ہی کہنا چاہیے، عزرائیل نہیں کہنا چاہیے۔ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں جو جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان سب کے اندر یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کسی مستند روایت سے عزرائیل کا لفظ ثابت نہیں ہے، تو اتنی بات تو درست ہے۔ یعنی جس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہے، حدیثوں کے اندر آیا ہے، یا جیسے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے، یا حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طریقے سے روایت کے اندر ذکر ہوا ہے، اس طریقے سے کسی بھی مستند روایت کے اندر حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں آیا ہے۔ ملک الموت کا ذکر تو آیا ہے، لیکن عزرائیل کہیں نام بھی آیا ہو تو کسی مستند روایت کے اندر ذکر نہیں ہوا ہے۔ چونکہ یہ حضرات مستند روایتیں سامنے رکھتے ہیں اور جو حدیث صحیح ہوتی ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، تو اس لیے اس طرح کی باتیں ان حضرات کی طرف سے آ جاتی ہیں۔ وہ تو اچھا ہے کہ غیر مقلدین حضرات کے ہاتھوں پتہ نہیں یہ چیزیں لگی ہیں نہیں لگی ہیں، اگر لگیں گی تو وہ یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ اسرائیل کا لفظ استعمال کرنا بدعت ہے اور اسرائیل استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے، کہیں اس طرح کی باتیں نہ کرنا شروع کر دیں۔ اسرائیل اس لیے کہ یہ جو حضرات ہیں سعودی عرب کے علماء، یہ تو ایک حد تک اعتدال کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ جو ان کا اتباع کرنے والے، ان کی اندھی تقلید کرنے والے حضرات ہیں، یہ بالکل بھی اعتدال کے اندر نہیں رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مستند روایتوں کے اندر تو نہیں آیا، لیکن اسلاف سے، اکابر سے یہ لفظ ثابت ہے، کتابوں کے اندر ذکر ہوا ہے، اور خود ان حضرات کا نظریہ ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر اسرائیلیات میں سے بھی ہے، اسرائیلیات میں سے کوئی اس طرح کی بات اگر نقل ہو رہی ہے جو ہمارے عقائد کے خلاف نہ ہو، تو اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں جو بڑے بڑے اہل علم ہیں اپنی کتابوں کے اندر یہ نام اس طرح سے ذکر کرتے چلے آئے ہیں، تو اگر کوئی آدمی یہ نام ذکر کرتا ہے اور 4 فرشتوں کے ساتھ میں باقاعدہ نام لے کر، ملک الموت کا نام لے کر حضرت عزرائیل کہتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے اہل علم، یہ کسی صاحب نے جن کتابوں کے اندر یہ لفظ ذکر ہوا ہے ان کے حوالے ذکر کرتے ہیں، کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو اپنی کتابوں کے اندر یہ لفظ ذکر کرتے چلے آئے ہیں، اسرائیل کا لفظ۔ دیکھیں شیخ الاصبہانی ہیں، انہوں نے جو ہے اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے جو ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم الاصبہانی ہیں، انہوں نے اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلغنا ان اسم ملک الموت اسرائیل، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات پہنچی ہے کہ ملک الموت کا جو نام ہے وہ اسرائیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ملک الموت ہے اس کا نام اسرائیل ہے۔ ایسے ہی امام بغوی کہتے ہیں کہ ملک الموت الذی وکل بکم ای وکل بقبض ارواحکم وہو اسرائیل، کہ جو ملک الموت ہے جسے تمہاری روحوں کے قبض کرنے پر مقرر کیا گیا ہے من جانب اللہ، وہ اسرائیل ہے۔ نجم الدین عمر النصفی کہتے ہیں کہ ملک الموت وہ اسرائیل ہے۔ ابن عطیہ الاندلسی کہتے ہیں کہ ملک الموت اس کا نام اسرائیل ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسرائیل ذکر کرتے ہیں، وہ قابض الارواح، اسرائیل وہ روحوں کو قبض کرنے والے ہیں۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل وہ ملک الموت ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قل یتوفاکم ملک الموت وہ اسمہ اسرائیل، اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں۔ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں اسرائیل۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں اسرائیل۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں اسرائیل۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جو ہے اسرائیل ذکر کرتے ہیں، اسرائیل ملک الموت۔ ایسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ وقد سمی فی بعض الآثار بعزرائیل وهو المشہور
کہ یہ جو بعض روایتوں کے اندر، بعض آثار کے اندر ان کا نام اسرائیل آیا ہے، اور یہی مشہور بھی ہے. تو اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو اپنی کتابوں کے اندر یہ نام ذکر کرتے چلے آئیں گے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض حضرات نے اسماعیل بھی ذکر کیا ہے. یہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ جو ملک الموت ہے اس کا نام بعض حضرات نے اسماعیل بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ روایتیں بالکل بھی معتبر نہیں ہیں. اہل علم کا خیال ہے کہ اس طرح کی روایتیں معتبر نہیں ہیں. تو بہرحال یہ نام لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ کسی مستند روایت کے اندر نہیں آیا ہے، لیکن اسلاف سے، اکابر سے، بزرگان دین سے یہ نام ثابت ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں.